طاقت مصطفیٰ سبحان اللہ ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ خندق کھودی جائے، بڑی بڑی خندق بنائی گئی مدینے کے اطراف میں، صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں۔ اور یہ وہی حال ہوگا، آپ کو یاد ہے نا کہ جب بندہ کوئی محنت کا کام کرتا ہے تو کھانا بھی اچھا کھانا چاہیے، بھوکا آدمی کیا کرے گا؟ اور اسی خندق کھودتے ہوئے صحابہ آئے تھے نبی پاک کے پاس کہ حضور کھانے کو کچھ نہیں ہے، اور ایک صحابی نے نبی پاک کو کرتا اٹھا کر پتھر دکھایا تھا کہ حضور پیٹ پر پتھر ہے، اور کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھایا تو پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ درس ہے ان لوگوں کے لیے جن کی کبھی کھانے پینے میں کمی رہ جائے، کاروبار میں کمی ہو جائے، روزگار میں کمی ہو جائے تو زبان پر شکوے، شکایات، کمپلین، کہتے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں، پیچھے رہ گیا۔ زبان پر شکوہ، اللہ نے بہت دیا، ہمیں لاکھوں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ کر رہتے تھے، کئی دن فاقہ ہوتا تھا۔ بتاؤ میری اور آپ کی زندگی میں کب یہ موقع آیا کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ کر رات گزاری ہو؟ مگر شکر نہیں ہے زبان پر، اللہ کی بارگاہ میں کمپلینز ہیں۔ اور یاد رکھو جو ناشکری کرتا ہے نا اس کو نعمتیں نہیں ملتی۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ تو شکر گزار بن جائیے، جو دیا رب نے بہت دیا ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جتنے لوگ یہاں آئے نا، آپ جیسی زندگی گزار رہے ہیں نا، ایسی زندگی گزارنے کے لاکھوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جی جناب، ہو سکتا ہے آپ کہیں یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، میں تو قرضے میں ہوں، بے روزگار ہوں، کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، میری جیسی زندگی گزارنے کا کون خواب دیکھ رہا ہے؟ پیارے بھائیوں، آپ سب پیدل چل کر آئے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کے پاس پیر ہی نہیں ہیں، آپ سب اپنے ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل میں ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے خوراک دی جا رہی ہے، کھانا کھا کر اس کی فراغت میں اور آپ آسانی سے کر رہے ہیں۔ کئی لوگ وہ ہیں جن کو نالیوں کے ذریعے ان کی حاجات سے فارغ کیا جاتا ہے۔ یہ شکر نہیں ہے اللہ کا؟ کتنی بڑی بڑی بیماریاں ہیں لوگوں کو اللہ نے اس سے بچایا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے، ہم محروم ہیں۔ نہیں جناب، شکر۔ بہرحال غزوہ خندق کا موقع ہے، صحابہ سے ایک چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، سارے صحابہ نے مل کر کوشش کر لی، بہت بڑی چٹان تھی۔ اچھا، صحابہ بھی کمال کے تھے، ان کو جو چاہیے ہوتا تھا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، کہتے حضور چٹان نہیں ٹوٹ رہی۔ نبی پاک تشریف لے گئے، کدال اٹھائی، ایک روایت کے مطابق بسم اللہ شریف پڑھ کر میرے آقا نے ایک بار مارا، چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور ایک روایت کے مطابق 3 بار، اور ہر بار میرے آقا کدال مارتے تھے اور اس سے نور بلند ہوتا تھا۔ تو یہ ہے میرے آقا کی شجاعت، یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقت۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف، آپ کو ریئلائز کروانا ہے، آپ کے ذہن میں یہ کیفیت بتانی ہے کہ جس شخصیت کا ذکر خیر ہو رہا ہے اس سے بڑی شخصیت اس زمین پر نہیں آئی۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ہر طرح کی صلاحیتوں سے نوازا، زمین پر کھڑے ہو کر چاند پر قدرت بھی دی، اللہ نے فزیکل پاور بھی دیا، نبی پاک کو کمالات بھی عطا فرمائے، ہر وہ چیز تھی، مگر اس کے باوجود میرے آقا کی صفت عادت کریمہ کیسی تھی؟ عاجزی تھی، انکساری تھی، تحمل تھا، معافی تھی، درگزر تھا، بدلہ نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں، آج ہمارے پاس تھوڑی طاقت آ جائے، آج ہمارے ساتھ کوئی 10 15 20 لوگ مل جائیں، ہمارا تو انداز ہی بدل جاتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا کون ہوں، اب بدلہ لیتے لوگ، ظلم کرتے ہیں، جگہ پہ قبضہ، دشمنیاں۔ بدقسمتی سے آج حال یہ ہے کہ مسلمان کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، قبیلوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، خاندانوں کی لڑائیاں چلتی ہیں، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک طرف تو کہتے ہیں ہم نبی پاک کے امتی ہیں، اور دوسری طرف نبی پاک کے اس طریقہ کار کو بھول گئے۔ اچھا، نعتیں سب سنیں گے کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دیں، لیکن کیا ہمارا یہ انداز ہے کہ ہمیں کوئی برا بھلا کہے تو ہمیں صبر آ جائے؟ ہم تو مرنے مارنے اور جناب لڑائی جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا تھا کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر آئے تو صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس طرح نہ کھڑے رہا کرو جیسا کہ اجمی لوگ ایک دوسرے کی تعظیم کرتے ہیں، میں تو ایک بندہ ہوں، بندے کی طرح کھاتا ہوں، بندے کی طرح رہتا ہوں، اللہ کے حبیب ہیں، اتنا بڑا مقام، مگر یہ پسند نہ فرماتے کہ ان کے لیے کھڑا ہوا جائے۔
اور آج ایسے بھی لوگ ہیں جن کے لیے کھڑے نہ ہو تو برا لگ جاتا ہے، بلکہ اپنے ملازمین کو تو یہ اختیار بھی نہیں دیتے کہ میرے سامنے بیٹھ سکے، کھڑے رہ کے بات کیا کرو۔ تمہیں کس نے کہا ہے؟ بیٹھنے کی اجازت کس نے دی ہے؟ بتاؤ، یہ تکبر نہیں ہے؟ یہ گھمنڈ نہیں ہے؟ اور تکبر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں نا، حقیر دوسروں کو سمجھ رہے ہیں، یہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے میرے لیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی اپنے پیچھے سواری پر اپنے کسی خادم کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے، اپنے گھوڑے پر۔ ذرا سوچو، خادم کو بٹھانا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری، ایک بار فرماتی ہیں کہ جنگ قریظہ کے دن آپ کی سواری کے جانور کی لگام چھال کی رسی سے بنی ہوئی تھی، بالکل ایک جس کو کہیں ہلکی سی چیز۔ مطلب یہ سادگی کا انداز دیکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی انداز ہوتا کہ غلاموں کی دعوت بھی قبول فرماتے۔ ایک بار ایک غلام آیا، کہتا حضور جو کی روٹی ہے اور پرانی چربی ہے میرے گھر پہ، مینیو بھی بتا دیا، آپ تشریف لائیں گے دعوت کو؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بھی دعوت قبول فرماتے۔ آج ہمارا ملازم، ہمارا غریب رشتہ دار، ہمارا غریب پڑوسی ہمیں دعوت دے، ٹائم نہیں ہے بھائی، بہت بیزی ہوتا ہوں۔ امیر بلائے تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں یہ کیا ہے؟ کیوں اچھے نہیں لگتے غریب آپ کو؟ کیوں نہیں لگتے کمزور لوگ اچھے؟ کیوں بڑے لوگوں کے پاس جانے کو جی چاہتا ہے، ان کے پاس جانے کو جی نہیں چاہتا؟ نبی پاک کی سیرت تو یہ ہے کہ مقام سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، مگر غمزدوں کی کیسے داد رسی کر رہے ہیں، غریبوں کے گھروں پہ جا رہے ہیں، مسکینوں کی مدد فرما رہے ہیں، اور اپنے آپ کے بارے میں انداز یہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ کھانا بنانے میں ہاتھ بٹاتے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ جوتوں کا تسمہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین شریف کی لیس جس کو کہتے ہیں تسمہ، وہ ٹوٹ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی حضور میں اسے صحیح کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ صحیح ہے کہ تم اس کو ٹھیک کر دو گے، مگر میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ میں تم لوگوں پر اپنی برتری اور بڑائی کو ظاہر کروں۔ اللہ اکبر، اپنے جوتوں کے تسمے بھی خود ٹھیک کرنے ہیں، اور آج ہم اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنے کو کسر شان سمجھتے ہیں، اپنی جس کو کہیں کہ اوقات کم ہو گئی۔ نہیں جناب، میں نے یہ اس لیے موضوع چنا ہے کہ ہر وہ طاقت، ہر وہ صلاحیت جس پر آج بندہ غرور کرتا نظر آتا ہے، میں بڑا حسین ہوں، میرے آقا سے زیادہ دنیا میں کوئی حسین نہیں آیا، میں جناب بڑا با کمال ہوں، نبی پاک سے بڑھ کر با کمال اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، ارے میں بڑا طاقتور ہوں، میرے آقا سے بڑھ کر طاقتور اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، ارے میرے بڑے ساتھی ہیں، ارے میرے آقا تو وہ ہے جن کے خادم فرشتے ہوا کرتے ہیں، مگر نبی پاک عاجزی اور ان کے ساری اختیار کریں، نبی پاک صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ گھل مل کر رہیں، اور ہمارا انداز ہی الگ ہے۔ ہمیں تو تھوڑے سے پیسے مل جائیں، کسی کو کوئی منسٹری مل جائے، کسی کو کوئی عہدہ مل جائے، کوئی تھوڑا سا مشہور ہو جائے۔ میں معذرت کے ساتھ، چونکہ مذہبی لوگ بھی بیٹھے، ہم اللہ پاک ہمیں دیکھیں، جو تکبر ہے نا، گھمنڈ، یہ شیطان کا ایسا وار ہے کہ وہ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا؟ سب سے پہلا گناہ حسد اور تکبر، سب سے پہلی نافرمانی یہی تو تھی۔ شیطان نے اپنے آپ کو یہی تو کہا تھا نا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ اس نے ایک بار تکبر کیا، حسد کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ساری عبادتیں، ساری ریاضتیں ختم، زیرو، راندہ درگاہ مردود۔ جو روز کہتا ہو انا خیر من، اس نے تو ایک بار کہا تھا نا۔ یہاں تو یار لوگ ایسے جو روز کہہ رہے ہوتے، زبان سے نہیں کہتے تو پریکٹیکلی کہہ رہے ہوتے، میں بہتر ہوں اس سے، میرا ملازم ہے، غریب ہے، اس کو تو آتا جاتا کچھ نہیں۔ علم بھی تکبر لاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ علماء نے تکبر کے جو ریزنز لکھے، وجوہات لکھی، اس میں علم بھی ہے کہ جب بندہ علم حاصل کرتا ہے کہتا دوسرے جاہل ہیں، میں علم والا ہوں۔ من قال انا عالم فہو جاہل، روایتوں کا مضمون ہے کہ جب بندہ کہے میں عالم ہوں تو وہی جاہل ہے۔ اپنے آپ کو عاجزی کا پیکر بنائیے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری اوقات ہی کوئی نہیں ہے، اللہ پاک نے جو دیا وہ دیا، اور یاد رکھو تم عاجزی کرو گے اللہ اور عطا فرمائے گا، تمہیں اور عروج عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی بھی دیکھو، اور اس کے بعد دشمنوں کی معافی بھی دیکھو، کیسے کیسے واقعات پڑے ہیں۔ وہ آپ بھول گئے، غورس نام کا ایک شخص آیا تھا، نبی پاک تنہا اکیلے آرام فرما رہے تھے، کوئی گارڈ، کوئی سیکیورٹی نہیں تھی۔ غورس ہاتھ میں تلوار لے کر آیا قاتلانہ حملہ کرنے، معاذ اللہ پلان یہ تھا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دوں گا۔ اب جیسے ہی غورث قریب پہنچتا ہے میرے آقا کی مبارک آنکھیں کھلتی ہیں، کیونکہ نبی کا دل تو نہیں سوتا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آقا نے اسے دیکھا تو غورث کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا اکیلے ہیں، تنہا ہیں، غورث کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ غورث تکبر کے عالم میں، پراؤڈ میں کہتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ اکبر! اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ ایک ہی لفظ، اللہ۔ رحمت للعالمین کی زبان سے لفظ اللہ سن کر غورث کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ میرے آقا نے وہ تلوار اٹھائی، فرمایا غورث اب تجھے کون بچائے گا؟ اب تجھے کون بچائے گا؟ کہتے حضور آپ کریم ہیں، مہربانی فرمائیں، معاف کر دیں۔ میرے آقا نے اس قاتلانہ حملہ کرنے آنے والے کو بھی معاف کر دیا۔ ہم تو ایک کسی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بیچارے کی غلطی سے ہماری گاڑی سے کسی کی گاڑی ٹچ ہو جائے، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، گاڑی کس نے دی تجھے؟ تیرے کو چھوڑوں گا نہیں۔ سوچئے کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بیوی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جناب اپنی فیملی سے لڑائی، اپنے خاندان والوں سے لڑائی، ایسی ایسی دشمنیاں پال لی، نہیں جناب ہم چچا کے گھر نہیں جاتے، ہم فلاں کے اپنے دعوت میں نہیں بلائیں گے، ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ان سے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ دعوت میں نہیں بلایا تھا ہمیں، ہم سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ کوئی چھوٹی سی بات پر اتنی بڑی بات بنا دیتے ہیں۔ کدھر گئی تمہاری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی؟ کیا یہ انداز ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا؟ دشمنیاں پالنا، معاف نہ کرنا۔ فتح مکہ کو بھول گئے؟ جب مکہ فتح ہوا ذرا سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر کیا ظلم نہیں کیا تھا مکے والوں نے۔ مکے میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 53 ایئرز، 53 سال نبی پاک نے مکے میں گزارے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، گھر بار وہیں، بال بچے وہیں، صحابہ کرام کا کاروبار، خاندان سب وہیں، اور اب نبی پاک کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ کس غم زدہ حالت میں میرے آقا نے مکہ چھوڑا تھا۔ روایتوں کے مضمون ہے کہ نبی پاک جب مکے سے باہر جا رہے تھے تو مکہ شریف کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ اے مکہ، روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب شہر تو ہے میرے نزدیک، اگر تیرے شہر والے نہ چھڑواتے میں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے۔ بڑے غم زدہ تھے میرے آقا مدینے جاتے ہوئے۔ 8 سال کے بعد within 8 years اللہ نے وہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتح عطا فرمائی کہ مکہ ہی فتح ہو گیا۔ کعبے کی چابیاں بھی مل گئیں، کعبے کی چھت پر اذان بھی ہو رہی ہے، کعبے سے بت بھی نکال دیے گئے، کنٹرول ہے مکے کا، اور وہ سارے لوگ لائن لگا کر کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے بھی موجود تھے۔ چچا کو کس طرح شہید کیا گیا تھا؟ آنکھ، کان اور جسم کے ٹکڑے نکال کر شہید کیا گیا کئی صحابہ کو۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی صاحبزادی، ان کو نیزہ پیٹ پر اس طرح مارا گیا تھا کہ آپ اونٹ سے نیچے گری اور آپ کا حمل بھی ضائع ہو گیا۔ میرے آقا کی گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈالنے والے بھی موجود تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سجدے کی حالت میں معاذ اللہ جو پیارے آقا کی بے ادبی کی گئی تھی، جس میں اقدس پر جو رکھا گیا، وہ لوگ بھی موجود تھے، رلانے والے موجود تھے، صحابہ کرام کو تپتی ریت پر لٹانے والے موجود تھے۔ موقع تھا بدلہ لینے کا، موقع تھا آج سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا۔ نبی پاک کے سامنے جب وہ سارے لوگ کھڑے تھے نا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ پیارے آقا نے فرمایا بولو تمہیں کچھ معلوم ہے آج میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ جب یہ سوال کیا نا نبی پاک نے، وہ لرز گئے کہ آج تو ہمیں ہمارے ٹکڑے کروا کر چیلوں سے اور کتوں سے نچوائے جائیں گے، مگر ڈرتے ڈرتے وہ کہتے ہیں اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ ایسے ایسے جانی دشمن موجود تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء۔ اللہ کے حبیب فرماتے آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ سب کو آزاد کر دیا، کوئی جناب سزا نہیں ملی، کوئی مار کٹائی نہیں ہوئی، سب معاف۔ اور سنو نبی پاک نے صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں تمہارے کاروبار اور زمینوں پر انہوں نے جو قبضہ کر لیا ہے نا، مکے سے تو چھوڑ کے چلے گئے تھے صحابہ، سیدنا عثمان غنی بھی گئے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی گئے تھے، بڑے بڑے صحابہ گئے تھے، تو ان کا کاروبار بھی تھا، پراپرٹیز بھی تھیں، گھر بھی تھے، مکے والوں نے قبضہ کر لیا تھا غیر مسلموں نے۔ نبی پاک نے فرمایا تمہارا جو کچھ انہوں نے قبضہ کیا ہے نا، یہ سارا کا سارا انہیں تحفے میں دے دو۔ یہ کیسی معافی تھی؟
کیا خوبصورت الفاظ مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب لکھتے ہیں، اللہ اکبر، اے اقوام عالم کی تاریخی داستانوں، بتاؤ کیا دنیا کے کسی فاتح نے، کسی فاتح کی کتاب زندگی میں کوئی ایسا حسین اور زرین ورق ہے؟ اے دھرتی خدا کے لیے بتا، اے آسمان خدا کے لیے بول، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا فاتح گزرا ہے جس نے اپنے دشمنوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا ہو؟ اے چاند اور سورج کی چمکتی اور دوربین نگاہوں، کیا تم نے لاکھوں برس کی گردش لیل و نہار میں کوئی ایسا تاجدار دیکھا ہے؟ تم اس کے سوا اور کیا کہو گے کہ یہ نبی جمال و جلال کا وہ بے مثال شاہکار ہے کہ شاہان عالم میں اس کا تصور محال ہے۔ اس لیے ہم دنیا کو دعوت نظارہ کا چیلنج دیتے ہیں کہ ساری دنیا نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فتح مکہ کے موقع پر ان تمام دشمنوں کو معاف کیا۔